مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے اس سے کسی ایک شخص کو نہیں پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ قصص آیت 22 سے لے کر 35 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير۔ اور جب منہ کیا مدین کی سیدھ پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے، راستہ دیکھتے ہوئے جان بچا کر، اور کس طرف چلے؟ مدین کی طرف چلے۔ منہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے مدین کی سیدھ پر، تو بولے امید ہے کہ میرا رب لے جائے مجھ کو سیدھی راہ پر، یہدینی سواء السبیل۔ تلقاء مدین کا مطلب کیا ہوا؟ مدین کی سیدھ پر انہوں نے منہ کیا اور سمت بھی ہے اور سمت بھی، چل پڑے۔ اور جب پہنچے مدین کے پانی پر، وہاں مشہور کنواں وغیرہ ہوگا راستے میں، پانی پر پہنچے تو پایا وہاں ایک جماعت کو لوگوں کی پانی پلاتے ہوئے، یسقون، اپنے جانوروں کو، مویشیوں کو پانی پلاتے ہوئے پایا۔ اور پایا ان سے ورے دور، اور پایا ان سے ورے دو عورتوں کو کہ روکے ہوئے کھڑی تھی اپنی بکریاں، تزودان، روکے ہوئے کھڑی تھی اپنی بکریاں۔ تو بولے موسیٰ علیہ السلام تمہارا کیا حال ہے؟ ما خطبکما، اے عورتوں، اے خواتین تم یہاں کھڑی ہو، تمہارا کیا حال ہے؟ کیوں نہیں پلاتی اپنی مویشیوں کو پانی؟ بولی ہم نہیں پلاتی پانی چرواہوں کے پھیر لے جانے تک، وہ جب تک اپنے جانور پھیر کر واپس نہیں لے جاتے تب تک کہ ہم پانی نہیں پلاتی، اور ہمارے ابا بوڑھے ہیں، بڑی عمر کے ہیں، ہمارے ابا بوڑھے ہیں، بڑی عمر کے، اس لیے مرد ہمارے ساتھ نہیں۔ تو بولی وہ دو عورتیں، بولی ہم نہیں پلاتی پانی چرواہوں کے پھیر لے جانے تک، اور ہمارے ابا بوڑھے ہیں اور بڑی عمر کے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور انہوں نے پانی پلا دیا ان کے جانوروں کو، عورتوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا مردوں میں گھس کر، پھر ہٹ کر آئے چھاؤں کی طرف، الی الظل، اور وہاں انہوں نے کہا اے رب تو جو چیز اتارے میری طرف اچھی، میں اسی کا محتاج ہوں۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، مسافر سفر میں یہ دعا کر سکتا ہے، تو جو اتارے میری طرف اے رب میری طرف اچھی، میں اسی کا محتاج ہوں۔ ہو گیا، وہ چلی گئی بکریاں لے کر، وقت سے پہلے پہنچی۔ تو ابا کو تعجب ہوا، آج بچی ہو تم بکریاں جلدی کیسے لے آئی؟ تو قصہ سنا دیا۔ فجاءتہ احداہما، پھر آئی موسیٰ کے پاس ان دونوں میں سے ایک چلتی ہوئی شرم سے، علی استحیاء، کیسے؟ ہاں، چلتی ہوئی شرم سے آئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس، بولی میرے ابا آپ کو بلاتے ہیں کہ بدلے میں دے حق اس کا کہ آپ نے پانی پلا دیا ہمارے جانوروں کو، اب اس کا معاوضہ انعام دینے کے لیے ابا بلا رہے ہیں۔ پھر جب پہنچے موسیٰ علیہ السلام ان کے ابا کے پاس اور بیان کیا ان سے احوال، میں کون ہوں، کہاں تھا، کیوں نکلنا پڑا، کیسے آیا، کیا حادثہ ہوا، تو ان کے پاس پہنچے اور احوال بیان کیا کہ میرا نام موسیٰ ہے، میں فلاں فلاں ہوں اور اس طرح مجھے نکلنا پڑا۔ پوری رودات سننے کے بعد
ان دونوں لڑکیوں کے ابا نے کہا لا تخف، ڈرو مت، نجوت من القوم الظالمین، تم تو بچ کر آ گئے ظالم قوم سے۔ کیا ہوا؟ تم بچ کر آ گئے ظالم قوم سے۔ خوشخبری سنائی ہوں کہ ڈرنا مت۔ سمجھ میں آیا؟ اس قوم سے جو بے انصاف ہے۔ قالت احداہما، اب ابا کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی بات چیت چل رہی ہے اور دو میں سے ایک بولی۔ کیا بولی؟ احداہما، جو بولی دونوں میں سے ایک، اے ابا اس آدمی کو نوکر رکھ لے، البتہ بہتر نوکر وہ ہے جس کو آپ رکھنا چاہیں تو وہ ہے جو زور آور اور امانت دار ہو، ایجوکیٹڈ۔ ابا کو رائے دے رہی ہے، پتے کی دو ہی باتیں بتائی، آپ جس کو بھی ملازم رکھیں دو باتیں دیکھ لیں کہ وہ طاقتور بھی ہو اور دوسرے امانت دار بھی ہو، ورنہ اسی کی خدمت کرنا پڑے۔ مولانا یونس صاحب بول رہے تھے ایک مرتبہ، ارے بھائی خدمت کے لیے چلنے کے لیے ساتھیوں کو بھیجو، ذرا اچھے بھیجنا ہے کیا؟ بولے پہلے آئے تین، ایک لنگڑا تھا، ایک بہرا تھا، ایک اندھا تھا۔ ایک گیا خدمت کرنے کے واسطے، وہ سٹک سے گرا تو دوسرا اس کو بچانے گیا، وہ اندھا بھی گرا، پھر تیسرا اس کو بچانے، ایسے مت بھیجنا۔ تو کیسا ہونا چاہیے ملازم؟ علم ہے قرآن میں، تو وہ کہہ رہی ہے کہ آپ جس کو ملازم رکھیں وہ کیسا ہونا چاہیے؟ زور آور اور امانت دار۔ دونوں باتیں جمع نہیں ہوتی ہیں کیا؟ ہاں، وہ طاقتور بھی ہونا چاہیے اور امانت دار بھی ہو۔ تو اس نے سفارش کر دی۔ تو ابا نے کہا میں چاہتا ہوں کہ بیاہ دوں تجھ کو ایک بیٹی اپنی ان دونوں میں سے، میں تیری شادی ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ کر دوں گا اے موسیٰ، اس شرط پر کہ تو میری نوکری کرے 8 برس۔ کتنے برس؟ میری بکریاں چرائے، میری خدمت کرے۔ پھر اگر تو پوری کر دے 10 برس مدت تو یہ تیری طرف سے ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ تجھ پر تکلیف ڈالوں، زبردستی نہیں، 10 کرنا پڑے گا۔ تم پاؤ گے مجھ کو اگر اللہ نے چاہا نیک بختوں میں۔ اطمینان رکھو، میں استعمال کر کے چھوڑنے والا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ وعدہ ہو چکا میرے اور آپ کے بیچ میں، ایم الاجلین قضیت، جون سی مدت ان دونوں میں سے میں پوری کر دوں، فلا عدوان علیہ، تو زیادتی نہ ہو مجھ پر، مجھے اختیار ہے 8 یا 10۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ پر بھروسہ اس چیز کا جو ہم کہتے ہیں، اللہ پر بھروسہ ہے۔ ہم اپنے قول کے پابند اللہ کے بھروسے پر ہی ہو سکتے، ورنہ تو آدمی پھر جاتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ مدین کی طرف چلے۔ یہ جتنے شہر ہیں نا اور جتنے ملک ہیں، یہ باوا آدم کی اولاد کے ناموں پر ہے، سمجھے؟ روم، اٹلی، روم، وہ بھی ایک بیٹا تھا نوح علیہ السلام کی اولاد میں۔ ایسے ہی مدین ابن ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ مدین کون تھا؟ جیسے ہمارا بھارت نام رکھا گیا ہے، بھارت کے نام، مدین ابن ابراہیم کے نام سے یہ شہر موسوم ہے۔ یہ علاقہ فرعونی حکومت سے دور تھا۔ مصر سے مدین کی مسافت 8 منزل کی تھی، کم سے کم 1 منزل روزانہ چلتے تھے، تو 8 دن کا سفر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعونی سپاہیوں کے تعاقب کا طبعی خوف پیش آیا، جو نہ نبوت و معرفت کی کہ منافی ہے، نہ توکل کے، نبی کے دل میں وقتی طور پر کوئی ڈر آ جانا ان حالات کا، پکڑ دھکڑ کا، یہ نبوت کے منافی نہیں ہے۔ نبی ہو کے ڈرتے؟ ہاں، تب تو امتحان ہے، تو وہ ڈر آیا، یہ بھروسے کے خلاف بھی نہیں، توکل کی۔ اور مدین کی سمت شاید اس لیے متعین کی کہ مدین بھی اولاد ابراہیم کی بستی تھی،
اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ہونے کی وجہ سے کس کی اولاد تھے؟ ابراہیم. کس کے؟ تو اپنوں میں جا رہے تھے. اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل بے سر و سامانی کے ساتھ اس طرح مصر سے نکلے کہ نہ کوئی توشہ ساتھ تھا، نہ کوئی سلطان، اور نہ راستہ معلوم. اس اضطرار کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے. عسیٰ ربی ان یہدینی، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی. اس سفر میں حضرت موسیٰ کی غذا صرف درختوں کے پتے تھے. 3D صورت مسئلہ پکچرائز کرو. یہ کون موسیٰ ہے جو پتے کھا رہے ہیں؟ کیا کھاتے تھے کل تک؟ ارے بولو فالودہ. کیا کھاتے تھے؟ فرعون کے پروردہ تھے. ہاں، مرغ مسلم، بکرا مسلم، غذائیں نعمتیں کھاتے تھے. اور اب کیا کھا رہے ہیں؟ پتے کھا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ تربیت. تو یاد رکھو، ضابطہ ہے اللہ تعالی کا کہ عیش و عشرت میں نفس پنپتا ہے اور روحانیت مردہ ہوتی ہے. اور مجاہدوں میں، پتے چبانے میں، بے سر و سامانی میں، مجاہدوں میں کون پنپتا ہے؟ کون ترقی کرتا ہے؟ روح ترقی کرتی ہے اور جسم کمزور ہوتا ہے. جیسے روزہ، لعلکم تتقون، کیوں روزہ رکھوا رہے ہیں ہم؟ تاکہ تم متقی، پرہیزگار، اللہ کا لحاظ کرنے والے بن جاؤ. گناہوں کی طرف طبیعت کم مائل ہوتی ہے. ارے سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، اس لیے کہا راحت میں مست نہ ہو اور مصیبت میں پست نہ ہو. بات سمجھے؟ اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امت کو پرکھ لیا تھا کہ یہ امت مسجد کے ٹوٹنے پر تو روتی ہے، مسجد جس کے لیے بنائی گئی اس نماز کے چھوٹنے پر اس کو درد نہیں ہوتا. اس کا کچھ لگا نہیں ہے نماز بنانے پر. نکالو اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت لے کر اس کو 40 دن 4 مہینے گھماؤ پھراؤ، مسجدوں میں سلاؤ، مچھروں میں سلاؤ، اپنے ہاتھ کا پکواؤ کھلاؤ، لوگوں کی کڑوی کسینے سننے کو لگاؤ. جب اس کا نفس ٹوٹے گا تو پھر اس کو درد آئے گا نماز کا. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ راز تھا. تو مجاہدے کروائے. بات سمجھے؟ ہاں، ایسے ہی خانقاہیں پہلے تھی، بڑی بڑی دیگیں نہیں پکتی تھی، پتے چبا کر بھائی ٹھیک ہے آ جانا، تمہاری اصلاح کر دیں گے، ذکر کرو، یہ کرو، کھانا وہ تم جانو، تمہارا کام جانے. مدرسے بھی ایسے ہی تھے، مدرسے بھی ایسے ہی تھے کہ صاحب آپ کے پاس ہم ہدایت النحو پڑھنا چاہتے ہیں، آ جایا کرو فلانے وقت میں. تمہارے پاس ہم بخاری شریف پڑھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے فلانے وقت میں آ جایا کرو. کھانا وہ تم جانو. گئے پھر ابو بکر مسجد میں، صاحب کچھ جھاڑو بڑو مارنے کی، بیت الخلا دھونے کی نوکری مل جائے گی، مسجد صاف کرنے کی نوکری مل جائے گی، خالی سونے کی جگہ چاہیے، کھانے کا میں بندوبست کر لوں. ایسے وہاں کے علاقے کی مسجدوں میں طالب علم جاتے تھے. یہ تھا مجاہدہ. کیا تھا؟ اور اس سے آگے کا بھی مجاہدہ تھا کہ مفتی شاکر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا پڑھا رہے ہیں؟ تفسیر پڑھائیں گے، ٹھیک ہے صبح صبح آ جانا. کتنے لوگ ہیں تم؟ 4. میرے کھانے کا بندوبست کرنا پڑے گا. استاذ کے کھانے کا بندوبست تو ہفتے میں 1 بکرا دے دیتے تھے وہ چند لوگ مل. اب حضرت پکا رہے ہیں، کھا رہے ہیں. سمجھے کہ نہیں؟ یہ ترتیب تھی. اور میں گیا اپنے وطن سوات، منگورا، پشاور، تو سنتے تھے جو مدرسہ وہ دیکھا. جیسے ہی جا کے میں اٹھا تو سب طلبہ میرے پاس آ گئے. تقریباً 20 طلبہ ہوں گے مسجد کے اندر. نیچے چٹائی نہیں، کچھ نہیں، استاد صاحب تھے. پھر میں اپنے چچا کے گھر پہ گیا، پھوپھو کے گھر پہ گیا تو وہاں بھی آئے. خدا دیو بخا، وظیفہ راکا، انگورے سرا، ڈوڈے راوڑا، یہ اعلان ہمارا پٹھانی میں اعلان. کیا بول رہا تھا طالب علم؟ وہ ایسے مسجد میں ہی کھٹے پر ایسا چپنڈول لگا ہوا تھا اور ایک تھیلی. تو ادھر جا، تو ادھر جا. وہ طلبہ نکلتے، ناشتہ وشتہ کچھ نہیں، چائے بھی کچھ نہیں.
وہ نکلتے تھے، لاؤ وظیفہ دے دو، وہ باہر سے چھوٹا بچہ سیدھا چولہے تک جاتا ہے، بہت با پردہ لوگ، گورے گورے اونچے پورے سیدھے سادے، تو اعلان کرتا چھوٹا بڑے کو اندر آنے کی اجازت نہیں، وہ باہر سے مانگے، تو پھر جو بھی سالن ہے روٹی ہے وہ دے دیا، سب لائے ایک اور دستر بچھایا اور اس کے اندر کیا بولتے ہیں تھالیوں میں ڈالا، استاد بھی وہی کھا رہے ہیں اور طلبہ بھی وہی کھا رہے ہیں، جتنا ملا اتنا کھا لیا، باسی تھا کیسا تھا گرم نرم سب، پھر اپنا دھو دھا کے ٹنگا دیا۔ اب شام کو یہ مدرسے ہیں وہاں، یہ تو ہم نے بگاڑ دیا تم کو، دالچا کھانا بریانی پلاؤ، اسی لیے یہ پلاؤ نہیں یہ سلاؤ ہے، اور اندر آگ لگی ہے، سن رہے ہیں سبق سن لو، تو پھر اندر بھیجے میں اترتا ہے وہ، سمجھے؟ موسیٰ علیہ السلام پتے کھا رہے تھے، کیا کھا رہے تھے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو وہ فتنہ، ہم نے بہت آزمایا، جو اللہ فرماتے ہیں، تو ان آزمائشوں میں پہلی آزمائش تھی پتے چباؤ۔ ارے سمجھے گے نہیں؟ کیوں پتے چبوا رہے ہیں؟ ارے انا ربکم الاعلی سے مقابلہ کرنا ہے، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، فرعون کہتا ہے۔ اس سے مقابلے کے لیے چکن تندوری اور مٹن تندوری نہیں، اس کے لیے تو پتے چبانے پڑیں گے۔ دوسرے فرعون سے مقابلہ تھا تو وہ کنویں میں پھینکوایا، بازار میں بکوایا، عزتیں نیلام ہوئی اور جیل کے اندر یوسف علیہ السلام کی تربیت کی، تب جا کر وہاں کا بادشاہ بنایا۔ اثر پروف بنا دیتے ہیں اللہ، کیا بناتے ہیں؟ تو یقیناً نبیوں کی تربیت، رسولوں کی تربیت اللہ ہی کرتے ہیں، لیکن اسباب اختیار کر کے کرتے ہیں۔ کنواں، بازار اور جیل، سمجھے گی نہیں؟ پھر وہ ڈائنامک پاور پیدا ہوتا ہے کہ اب مال بھی آیا تو متاثر نہیں کر سکے گا، عہدے متاثر نہیں کر سکے گا، یا تو پیسوں پہ ووٹ خریدتے ہیں، اس واسطے یہ بگڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پر پہنچے پانی پلانے کے لیے، تو دیکھا کہ وہ دو عورتیں ایک طرف کھڑی ہوئی ہیں، کیا حال ہے تمہارا؟ یہ مرد ہے، یہ ہے عورت کی حیا، کیا ہے؟ یہ جب فارغ ہو جائیں گے تو سوال پیدا ہوا تمہارے ساتھ میں کوئی مرد کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب بھی دے دیا، ہمارے ابا بوڑھے ہیں اور بہت بڑی عمر کے ہیں، اس لیے وہ نہیں آ سکتے، ہم دونوں بہنوں ہی کو آنا پڑتا ہے، یہ جب چلے جائیں گے تو پھر، اور وہ جاتے جاتے پتھر اتنا بڑا ڈال کے اس کے اوپر بند کر کے جاتے تھے جس کو 10 آدمی اٹھاتے تھے، اب وہ نازک عورتیں کیسے اٹھائیں گی اس کو؟ ایک تو یہ سمجھ میں آیا اس واقعے سے کہ ضعیفوں کی امداد انبیاء کی سنت ہے، ضعیفوں کی امداد، ابھی نبی نہیں بنے لیکن کام لینا ہے اللہ تعالیٰ کو، تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ان کا رحم ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دو عورتوں کو دیکھا، ان کی مدد کر ڈالی، سمجھ میں آیا؟ دوسرا یہ کہ اجنبی عورت سے بوقت ضرورت بات کرنے میں مذائقہ نہیں ہے جب تک کہ کسی فتنے کا اندیشہ نہ ہو، یہ بھی اچھی طرح سمجھ لو۔ ہم مولانا لوگ ایسے خالص لڑکوں کے ماحول میں پڑھتے ہیں جہاں پر عورتیں نہیں ہوتی، اور جب دنیا میں آتے ہیں ہم تو پھر وہاں بڑی پریشانی ہوتی، ارے یہاں تو عورتوں کا ماحول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو نبی بنانے سے پہلے عورتوں کے ماحول سے گزارا، کہ عورت کے ساتھ ضرورت پر بات کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ دنیا ہے، یہاں اجنبی عورتوں سے بھی لین دین ہو سکتا ہے، بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن شرافت کو پھلانگنا نہیں ہے، پردے کے لحاظ کے ساتھ میں بات کرنا ہے۔ تو اجنبی عورت سے بوقت ضرورت بات کرنے میں مذائقہ نہیں ہے، یہ بات سمجھ میں آئی، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کیا۔ تیسرا یہ کہ اگرچہ یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جبکہ عورتوں پر پردہ لازم نہیں تھا، جس کا سلسلہ اسلام کے بھی ابتدا میں نہیں تھا پردے کا، ہجرت مدینہ کے بعد عورتوں کے لیے پردے کے احکام نازل ہوئے، لیکن اس وقت بھی پردے کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے طبعی شرافت اور حیا کے سبب عورتوں میں موجود تھا، وہ کہ ضرورت کے باوجود مردوں کے ساتھ اختلاط عورتوں نے گوارا نہیں کیا، تکلیف اٹھانا قبول کیا، دور کھڑی رہی۔ یہ عورت کا جوہر ہے،
وہ عورت عورت ہی نہیں ہے جس میں شرافت، جس میں حیا اور شرم نہ ہو۔ علامہ اقبال نے کہا جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت۔ یہ ڈگریاں، یہ زندگی نہیں ہے۔ عورت پنے سے نکل گئی، بے حیا ہو گئی، بے شرم ہو گئی، صرف دنیا کمانے یا ڈگری حاصل کرنے کے چکر میں اس کو مردوں سے کوئی حجاب نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی جھجک نہیں ہے، وہ بلا جھجک غیر محرم مردوں سے ملتی ہے، بات کرتی ہے، ضرورت پر نہیں بلکہ اس کو فخر سمجھتی ہے، تو وہ عورت ہی نہیں، زن ہوتی ہے نازن۔ زن عورت، نازن غیر عورت۔ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت۔ یہ علامہ اقبال ہے، جو مکتب کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، مدرسوں کو خاطر میں نہیں لاتے، ماڈرن تھے وہ، سمجھ میں آیا؟ وہ کہہ رہے ہیں۔ اور جس علم میں مرگ عمومت ہو، ماں پناہ مر جائے، کیا مر جائے؟ عورت میں سب ہے، لیکن ایک باصلاحیت تربیت کرنے والی ماں نہیں ہے اس میں۔ ڈبے کے پاؤڈر کے دودھ پر بچوں کی پرورش چل رہی ہے، آیا لوگوں سے کروا رہی ہے، سمجھ میں آیا؟ اسکولوں میں جا کر تربیت حاصل ہو رہی ہے، اس کے پاس ٹائم نہیں دنیا کمانے سے، وہ ادھر کام پہ، یہ ادھر کام پہ۔ اور بچہ اور بچی کے پہلے پیدا نہیں کرنا ہے، اڑچن ہے، وہ کتے پالیں گے، لیکن اگر پالے بھی تو کہاں پالیں گے؟ یہ آیا پالے گی، اور وہ جو ڈبے کا دودھ آتا ہے جانوروں کا وہ پلایا جائے گا، اور اسکولوں میں اس کی تربیت ہوگی، اور یہ ماں کی ممتا اس کو نہیں ملے گی تو وہ جانور تو بنے گا، انسان نہیں بنے گا۔ اس لیے سب سے بڑی ڈگری عورت کو کیا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ ماں پناہ۔ بولو، من سے عمومت ہے، سب سے بڑی ڈگری۔ تو عورت سب بن گئی لیکن ماں نہیں رہی۔ کیا نہیں رہی؟ تو پھر افراد جانور پیدا ہوں گے اور سارا عالم ظلم و ستم سے بھر جائے گا۔ کو سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ تو حضرت موسیٰ یہ سمجھ میں آیا، ضرورت پر عورتوں سے بات کر سکتے ہیں، لیکن پردہ چاہے نہ ہو پھر بھی حیا عورت میں ہونا چاہیے جو ان میں تھی، اور وہ ایک طرف کھڑی تھی۔ اور ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ عورتوں کا اس طرح کے کاموں کے لیے باہر نکلنا اس وقت بھی پسندیدہ نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے اپنے والد کے معذور ہونے کا عذر بیان کر دیا۔ ہم کو آپ جو اکیلے دیکھ رہے ہیں، اکیلی دیکھ رہے ہیں، ہمارے گھر میں مرد نہیں، ابا ہے بہت بوڑھے ہیں، وہ نکل نہیں سکتے، بہت ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ عورت اپنا جاب کرے، ایک ہی جاب ہے اس کا، بچوں کی بہترین تربیت۔ اس کی گود میں نبی پلتے ہیں، رسول پلتے ہیں، ولی پلتے ہیں، سمجھ میں آئے؟ وہ سب سے بڑا جاب ہے اس کا، عورت کا۔ آگے ہے، پھر آئے اور آ کر بیٹھے اور دعا مانگی کہ اللہ میں تو فقیر ہوں، جو بھی بھیج دے میں اس کا مستحق ہوں۔ اب ایک آئی اور آ کر اس نے کہا کہ آپ نے، وہ میں نے کہہ دیا کہ ابا نے کہا جلدی کیسے؟ بولے یہ واقعہ ہوا، جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ تو آئی اور آ کر یوں نہیں کہا چلو ہمارے گھر، یہ نہیں کہا۔ الفاظ دیکھو قرآن کے، وہ کہتی ہے ان ابی یدعوک لیجزیک، میں آئی ہوں آپ کے پاس آپ کو بلانے، آپ نے جو ہماری خدمت کی ہے پانی پلانے کی، میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو آپ کا معاوضہ دے۔ عورت اپنے آپ کو رسپانسبل نہیں بتا رہی ہے کہ عورت میں جرت پیدا ہو جائے وہ گھر بلا کے لے جائے، یہ بے شرمی بے حیائی ہے۔ تو کیا کہہ رہی وہ؟ ان ابی یدعوک، میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو آپ کی محنت کا محنتانہ دے دے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایک ایک بات قرآن کی قابل غور ہوتی ہے۔ ان خیر من استطاع، پھر اس کے بعد علم دیکھو اس عورت کا، وہ جوان بچیوں کا علم دیکھو کتنا علم ہے۔ جو پتے کی ایک ہی بات کہی، ابا اب ان کو آپ نوکر رکھ لیں، مزدور رکھ لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہترین مزدور جس کو آپ رکھنا چاہیں وہ ہوتا ہے جس میں طاقت بھی ہو، اور بولو جس کے اندر امانت داری۔ دو چیزیں کبھی جمع نہیں ہوگی، یاد رکھو۔ ڈرائیور رکھا ہم نے، بڑا امانت دار تھا، لیزی، سست، ہاں یہ
جاؤ ڈیزل بھر کے لاؤ. ٹھیک ہے بھر کے لائے گا. 900 روپیہ دیا اس کو, اس نے لا کے 600 کا بھرا, 300 روپیہ برابر. ارے یہ کام تم نے نہیں کیا, وہ کام ہمارا نہیں ہے. امانت دار ہے, محنتی نہیں ہے. ارے سمجھے کہ نہیں؟ اور جو محنتی ہے وہاں خطرہ ہے. وہ اتنی محنت کرے گا آپ کی واٹ لگا دے گا, وہ نہیں کرنے کے کام بھی کرے گا. سمجھ میں آیا؟ وہ اپنا چھکا پنجا کرتا رہے گا. ہاں اتنا چالاک ہے وہ کہ ساتھ میں 3-4 لوگ سفر کر رہے ہیں اور میں گیا ایک جگہ, 2 سیٹ صاحب بھی تھے میرے پیچھے, دوست تھے ہمارے. میں نے وہاں سے دیکھا دور سے, جلدی سے فائل نکالا اپنی ڈرائیور صاحب نے, اور دونوں کو بتایا ایسا ویسا میں نے فلیٹ لیا کونڈوا کے اندر 14 لاکھ روپے کا, اور ایسا بھی ہو گیا, اور دو میرے کو 4 لاکھ روپے. ایک پہلی ملاقات. یہ محنتی ہے, امانت دار نہیں ہے. ارے سمجھے گے نہیں؟ 2 چیزیں جمع نہیں ہوتی ہے, 2 چیزیں, اور جس میں 2 چیزیں جمع ہو گئی وہ موسیٰ کی طرح ترقی کر جاتا ہے. ارے سمجھے گے نہیں؟ محنت بھی ہو اور امانت داری بھی. کنٹرول کرنا پڑتا ہے, بریک لگانا پڑتا ہے. تو اس کا علم دیکھو بچی کا, اے ابا آپ بہترین مزدور جو رکھنا چاہیں وہ طاقتور بھی ہونا چاہیے, نہیں تو اس کی خدمت کرو. میں کو چائے کو نہیں پوچھے, میں کو ناشتہ نہیں دیے, سڑیلے کپڑے پہن رکھے ہو, دھونے کا ٹائم نہیں ہے. محنت نہیں, طاقت نہیں. اور پھر یہ کہ امانت دار بھی ہو. ارے بچیوں کا گھر ہے یہ, کیا ہے یہ؟ بچیوں کا گھر ہے یہ. مال میں امانت داری, حیا میں امانت داری, عورتوں میں, بیٹیوں میں امانت داری, یہ آتی نہیں جلدی. اور یہ 2 چیزیں انہوں نے دیکھی تھی. کس نے دیکھی تھی؟ دونوں بچیوں نے موسیٰ میں دیکھی. چلو ٹھیک ہے, انہوں نے امانت داری تو دیکھی کہ جب وہ بلانے آئی تو کہا کہ بہن تم میرے پیچھے پیچھے چلو, مجھے آواز سے بتاؤ رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ, میں چلوں گا. عورت آگے ہو تو شیطان فتنے میں ڈالتا ہی ہے, سمجھیں؟ وہاں امانت داری دیکھی. لیکن طاقت کب دیکھی؟ طاقت کب دیکھی انہوں نے؟ وہ 10 آدمی جس پتھر کو اٹھا کے کنویں پر سے پانی پلاتے تھے, اکیلے موسیٰ نے اٹھائی. وہ پتھر کو کس نے اٹھایا؟ تو طاقت بھی دیکھ لی, امانت داری بھی دیکھ لی, اور گواہی دے دی. اب انہوں نے رکھ لیا اور کہا وہ فرعون ظالم تھا, وہاں سے تو بچ کے آیا, فکر مت کر, ابھی آ رہا. اور یہ معاہدہ ہوا کہ 8 سال میری بکریاں چراؤ. بچی کے باپ کی بکریاں چرانا وہ بچی ہی کا مہر ہے. سمجھ میں آئے؟ الگ سے دیا ہوگا وہ بھی ہو سکتا ہے. آج بھی عربوں میں شادی کے وقت باپ کو بڑا ہنڈا دینا پڑتا کئی جگہ, اس کے بغیر وہ شادی ہونے دیتا نہیں ہے. تو اس طرح یہ طے ہو گئے 8 سال. تو کسی بھی ملازمت میں آپ کو کتنی چیزیں آج اس لیے فیل ہے کہ یہ 2 چیزیں نہیں دیکھی جاتی, بلکہ شروعات ہی غلط. کمپیوٹر میں BCA BBA MBA یہ بھی ہے, سب کچھ ہے. اچھا کہاں ہے؟ فلانی کمپنی میں. یہ میرا بایو ڈیٹا ہے. اچھا 2 سال سے کر رہے تھے. کیا پگار ہے؟ کہ پیکیج ہے کتنا؟ 10 لاکھ کا. آپ اگر میرے کو 15 لاکھ روپیہ دیں گے سال کا پیکیج, تو میں وہاں سے چھوڑ کے آپ کے پاس آ جاؤں گا. کم ہیئر مائی ڈیئر. شروعات ہی غلط, دھوکہ دہی. ارے سمجھے یہ نہیں سمجھے؟ شروعات ہی غلط. بے ایمانی پر, خیانت پر, جھوٹ پر. یہ ہوٹلیں 99% بند ہو جاتی. کیوں بند ہوتی؟ 10 لاکھ روپیہ خرچہ کیا اور 2 لاکھ روپے میں سامان بیچنا پڑتا ہے, وہ بھی بکتا نہیں جلدی. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو مین ہوتا ہے وہاں کا اچاری پکانے والا, وہ مین ہوتا ہے, وہ بکاؤ ہوتا ہے. تو دیکھتے ہیں بہت اچھا, یہ ہوٹل اچھی چل رہی ہے, اچاری خسخس خسخس خسخس. ہاں بالکل تیار ہے. کیا کہ اچل لیا تھا میں نے ان سے, وہ دیتے میرے کو 20,000 روپیہ پگار, اور اچل لیا تھا میں نے 1 لاکھ روپیہ. بس وہ اچل اپن نے دے دیے, اور آپ میرے کو 30,000 روپیہ دیں گے تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گا. اور ٹھیک ہے, کتنا؟ 1.5 لاکھ روپیہ. تو 50,000 میں بہن کی شادی, اس کو بھی دینے کا. یہاں سے 1.5 لاکھ لیا, اس کو 1 لاکھ دیا نہیں دیا اللہ جانے. بھاگ گیا وہاں سے, آیا
15 چھوڑ کے 20 پہ 30 پہ آیا. اب کام کرتے کرتے تیسری ہوٹل والا اس نے اس کو پٹایا تو پھر وہاں سے اچل لیا 2 لاکھ روپیہ, اس کا اس کو دیا, آگے چلے, پھر 45,000 روپیہ پگار لیا. بس یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ کسی نے کسی کا گھوڑا چرایا, بھگا کے لایا, اور گھوڑا منڈی میں کھڑا ہو گیا, اور کھڑا ہو کے بیچنے لگا, آواز لگانے لگا, کتنے میں ایک آیا. اس نے بولا گھوڑا خریدوں گا, چلا کے دیکھوں گا. تو ٹھیک ہے, ٹک 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 گیا. اب جو گیا وہ تو واپس آیا نہیں. جب وہ واپس نہیں آیا تو بازو والے نے بولا تیرا گھوڑا گیا؟ بولے ہاں گیا. کتنے میں؟ جتنے میں آیا تھا اتنے میں گیا. اس لیے یاد رکھو کبھی بھی اپنی بنیاد غلط پہ نہیں رکھنا. تھوڑے پیسوں کے واسطے لالچ میں غلط پہ نہیں رکھنا, اپنی بنیاد صحیح رکھنا. امانت داری. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اور اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ بکریاں چرانے. میری 2 بیٹیوں میں سے کون سی, یہ پکی نہیں بتایا, 2 بیٹیوں میں سے ایک سے نکاح کر دوں گا. تو 8 سال چرا یا 10 سال چرا, زبردستی کچھ بھی نہیں ہے. اور بھروسہ کون؟ اللہ. اللہ پر بھروسہ ہے, اللہ ہمارے درمیان میں وکیل. سمجھے؟ جب موسیٰ علیہ السلام پوری کر چکے اپنی مدت, ہاں, تو لے کر چلے اپنے گھر والوں کو. شادی ہو گئی, اب جانا ہے, اللہ کا حکم ہے واپس فرعون کے پاس تختہ پلٹنے کے لیے. ہاں, تو دیکھی کوہ طور کی طرف سے ایک آگ. موسیٰ علیہ السلام کو کیا دکھا؟ آگ دکھی. سردیوں کا موسم تھا. کہا اپنے گھر والوں کو ٹھہرو, میں نے دیکھی ہے ایک آگ, شاید لے آؤں تمہارے پاس وہاں سے, وہاں کی کچھ خبر, یا انگارہ لاؤں گا. انگار ضرورت ہے پکانے کے لیے بھی, تاپنے کے لیے بھی, تو انگارہ لے آؤں گا آگ کا, تاکہ تم تاپو. پھر جب پہنچے موسیٰ علیہ السلام, اس کے پاس آواز آئی میدان کے داہنے کنارے سے, من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ, برکت والے تختے میں ایک درخت سے. کیا ترجمہ اس کا؟ آواز آئی میدان کے داہنے کنارے سے, برکت والے, فی البقعۃ المبارکہ, برکت والے تختے میں ایک درخت سے. کیا آواز آئی؟ اے موسیٰ, میں ہوں, میں اللہ جہان کا رب ہوں, میں اللہ ہوں. اور یہ آواز آئی کہ ڈال دے اپنی لاٹھی زمین پر. پھر جب دیکھا اس کو پھن پھناتا ہوا جیسے سانپ, سانپ کی شکل میں الٹا پھرا. موسیٰ علیہ السلام الٹے پھر گئے, مڑ کر, منہ موڑ کر پھر گئے, اور نہ دیکھا پیچھے پھر کر. یا موسیٰ, تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ آگے آ اور مت ڈر, تجھ کو کچھ خطرہ نہیں ہے. انک من الآمنین, تجھ کو کچھ خطرہ. پھر دوسرا حکم دیا اللہ نے, ڈال اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں. یہ گریبان ہے, سمجھے, یہ گریبان ہے, اور ایسا بغل کے اندر اپنا ہاتھ ڈال اپنے گریبان میں. نکل آئے سفید ہو کر, چمکتا ہوا ہاتھ بن کر نکلے گا, نہ کہ کسی برائی سے. یہ کوئی بیماری نہیں ہوگی کوڑ کی, بلکہ جیسے مرکیوری لائٹ چمکتی ہے ایسے چمک ہوگی اس میں. اور ملا لے اپنی طرف اپنا بازو, پھر دوبارہ اپنا بازو اپنی طرف ملا لے, اور اپنا بازو ڈر سے. تو یہ 2 سندیں ہیں. یہ 2 کام کیوں کرائے؟ لاٹھی کا اژدہا بننا اور ہاتھ کا چمکنا, یہ 2 نشانیاں ہیں کہ یہ اسپیشل بندہ ہے, اور یہ اللہ کا خاص بندہ ہے, کوئی جھوٹا نہیں ہے. آپ کے رب کی یہ 2 نشانیاں ہیں رب کی طرف سے. فرعون اور اس کے سرداروں پر, بے شک وہ تھے لوگ نافرمان. بولے موسیٰ علیہ السلام اے رب, میں نے خون کیا ہے ان میں ایک جان کا, تو ڈرتا ہوں کہ مجھ کو مار ڈالیں گے. وہ جو خون ہو گیا تھا نا مکہ مارنے سے, کل آئی تھی نا, تو مجھے ڈرے کہ وہ لوگ مجھے پکڑ کے مار ڈالیں گے.
اور میرا بھائی ہارون اس کی زبان چلتی ہے مجھ سے زیادہ. افصح منی لسانن کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کی زبان چلتی ہے ہارون بڑے بھائی ہے، ماں کے بیٹے ہیں، ماں جائے بھائی، اخ یافی بھائی. تو مجھ سے ان کی زبان چلتی ہے مجھ سے زیادہ، تو ان کو بھیج دے میرے ساتھ میں مدد کو. ردءً کیسے بھیج دے؟ مدد کو بھیج دے، میری تصدیق کریں گے وہ. یصدقنی انی اخاف ان یکذبون، میں ڈرتا ہوں کہ وہ لوگ مجھے جھوٹا بولیں گے. نہیں موسیٰ تو جھوٹا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم مضبوط کر دیں گے تیرے بازو. سنشد عضدک بأخیک، تیرے بازو مضبوط کر دیں گے تیرے بھائی سے، اور دیں گے تم کو غلبہ. پھر وہ نہ پہنچ سکیں گے فرعونی لوگ تم تک ہماری نشانیوں سے. تم اور جو تمہارے ساتھ ہو غالب ہو کر رہو گے. یہ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا اور داعی بنا کر بھیج دیا. کدھر؟ بولو کدھر بھیجا؟ فرعون کے پاس. ارے مسلمانوں میں گشت کو جو نکلتے ہیں ذرا ان کو پوچھو. میں 17 سال کا تھا، نپانی مدرسہ باغبان مسجد میں چلتا تھا، ڈبے کھا کر ہم لوگ یہ سو رہا ہے بیٹا، جا بیٹا پانی مار کے جی. تو میرے کو اب کسی کو کوئی نہیں ملا، تو 2-3 تبلیغیوں نے میرے کو پکڑا. حافظ جی بہت جلدی تاؤڑی میں آتے ہیں. ہاں امام صاحب حافظ جی، چلو کیا کرنے کا؟ کچھ نہیں خالی ساتھ میں چلنے کا. پھر چلتے چلتے میرے کو بولتے تم متکلم ہے. خالی اتنا پوچھنے کا ان کو کہ بھائی دیکھو اپن مسلمان ہیں، ایسے ہے ویسے ہے، چلو مسجد میں ٹھیک. اب وہ سائیکل ماسٹر سائیکل کی دکان پہ یوں کھڑا، وہ تو اڑوا تھا وہ. اب میں 17 سال کا، اور میں آ گیا اس کو بولا دیکھو بھائی ہم مسلمان ہیں. کیوں ہم مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس نے بولا نہیں ہے. پنچر کر دیا، ہوا سے نکل گئی. کچھ نہیں ہوتا. بولے کچھ نہیں ہوتا. تو سوچنا پڑتا بہت. مسلمانوں میں جاتے ہوئے عرب جبہ عرب جماعت لے کے میں یہ دوڑ کو گیا، وہاں بھی سائیکل والے سے بھیڑا جامع مسجد کے پیچھے. السلام علیکم. وہ دور سے بغیر کچھ سنے دور سے جاؤ. ان کو بولنا تمہارے ملک میں جا کر دین زندہ کرو، ہمارے یہاں ماشاءاللہ بہت درگاہ ہے، ہمارے یہاں بہت دیندار لوگ ہیں، یہاں آنے کی ضرورت نہیں. ادھر جاؤ. آنے نہیں دیا، بھائی سے باہر جا ڈال دیا. تو جب مسلمانوں میں جاتے ہوئے اتنی گھبراہٹ ہوتی ہے کہ کیا بولیں گے کیا معلوم ہے، تو وہاں تو کس کے پاس جا رہے تھے؟ فرعون. ہاں وہ بھی اس کے پروردہ تھے. اللہ بھی کیسا دیکھو آزما تھا. تو وہاں جا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام. تو موسیٰ علیہ السلام نے کتنی مدت پوری کی؟ 8 یا 10 کتنے سال بکریاں چرائی؟ 10 سال بکریاں چرائی. نبیوں کی یہ شان ہے، جو بول دیتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں اور اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی، فی البقعۃ المبارکۃ، اچھے عمل سے جگہیں برکتی بن جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں عورت میں نحوست ہے، گھوڑے میں نحوست ہے، اور کائے میں نحوست ہے؟ 3 چیزوں میں نحوست بتاتے ہیں، سمجھے؟ اور خصوصاً آج کل کے زمانے میں تو جہاں 3 مرتبہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کو ڈکلیئر کر دیا آپ گھاتی کھیتر. کیا بولتے ہیں؟ آپ گھاتی کھیتر، ایکسیڈنٹ والی جگہ ہے، یہ سنبھل کے جانا. بولتے وہاں کوئی تو بھی ہاکا ماری ہے، وہ جان لے لیتی ہے. تو میں بولتا ہوں سب سے بڑا آپ گھاتی کھیتر تو سسن ہاسپٹل ہے. سب سے بڑا آپ گھاتی کھیتر تو اپنا گھر ہے، جہاں پر دادا مرا، دادی مری، نانی مری، خالہ مری، اماں مرے. سب سے اگر موت ہونے سے کوئی کھیتر منحوس ہوتی ہے، آپ گھاتی کھیتر بن جاتا ہے وہ. تو ہمارے گھروں میں ہم کائے کو رہیں؟ خالی کرو اس کو، یہاں بہت مرے ہیں لوگ، اسپتال کائے کو جائیں؟ وہاں بھی بہت مرتے ہیں لوگ. سمجھے گے؟ سمجھنے کی ضرورت ہے. بات سمجھے گے نہیں؟ لوگ چلاتے ہیں، ہم بھی. چیل اڑی کوا اڑا بھینس اڑی. ارے بھینس، ہاں اڑی بھینس اڑی. سوچو
کیا بول رہے ہو سوچو. تو دیکھو کوئی منحوس نہیں، نہ بیوی منحوس ہے اور نہ کہیں مرتے ہیں لوگ، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وہ جگہ منحوس ہے. وہ مفتی صاحب یہ مدارس اللہ مسجد کے بازو کے اندر جو لائبریری ہے وہاں کچھ تو بھی اثرات ہے. بولتے ابراہیم تو بھی سو رہا ہے یار، وہاں کچھ تو بھی اثرات ہے. سمجھ میں آیا؟ جنات ہے، بولتے شیطان ہے وہاں پر. میں بولا تیرے ساتھ بھی ہے. کیا بات کر رہے ہیں؟ اس کو اچھا لگا. میں بولا حدیث میں ہے ہر پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ میں ایک جن پیدا ہوتا ہے، وہ مر جاتا ہے، یہ باقی رہتا ہے دنیا میں. اس کو مہلت دی ہے کب تک کہ قیامت تک مہلت دی. اور میں بولا ابھی کہاں جا رہا تھا؟ میں مسجد میں ذرا استنجا بیت الخلا، اندر بھی بہت ہے. میں بولا کیا بات کر رہے ہیں؟ میں بولا تیرا نبی بول رہا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں خبیث شیطانوں اور شیطانیوں سے. اندر ہے تب تو پڑھ کے جا بول رہے اللہ کے رسول، ہے کہ نہیں؟ تیرے گھر میں بھی ہو ماں خود بھی یار تم خود بھی بولے جبھی تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کھڑکی دروازے بند کرو تو بسم اللہ بول کے بند کرو، نہیں تو شیطان رہ جائے گا. تیرے بستر پہ بھی رہتا ہے. کیا بات کر رہے؟ بولا ہاں تم لوگ کماؤ پکاؤ، میں مفت میں آ کے کھاتا. ہر جگہ ہے. اور اس کا توڑ بسم اللہ. کیا توڑ ہے اس کا؟ تو یاد رکھو کوئی جگہ منحوس نہیں ہوتی، کوئی جگہ منحوس نہیں. یہ آیت بتلا رہی ہے فی البقعۃ المبارکۃ، کوہ طور کے اس مقام کو قرآن کریم نے بقعہ مبارکہ برکت والی جگہ بتایا. ظاہر ہے کہ اس کے مبارک ہونے کے سبب یہ تجلی خداوندی ہے. نیک کام ہوا، اللہ کی تجلی ظاہر ہوئی، ریفلیکشن ہوا، اللہ کا دیدار ہوا وہاں پر. اللہ کے نور کا جو اس مقام پر بشکل نار آگ کی صورت میں دکھائی گئی. اس سے معلوم ہوا جس مقام میں کوئی نیک عمل اہم واقع ہوتا ہے وہ مقام بھی برکت والا بن جاتا ہے. اور اسی کا الٹا جس مقام میں گناہ ہوتے ہیں وہ بے برکت بن جاتا ہے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ کیا سمجھ میں آیا؟ بولو. برکت کس میں ہے؟ اچھے عمل میں. اور نحوست کس میں ہے؟ برے عمل میں. لہذا برے عملوں سے بچنا چاہیے.